فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب معاد ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دست غیب قدس سرا ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 13 پیج نمبر 167 سے۔ امتوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پیغمبروں نے تمہیں آج پیش آنے والے حالات کی خبر نہیں دی تھی؟ سب کہیں گے ہاں اے پروردگار خبر دی تھی۔ فردائے قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ روز محشر دوسرے سوالات میں سے ایک سوال نعمتوں کے بارے میں ہوگا کہ پروردگار عالم نے تمہیں جو نعمتیں بخشی تھیں ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا۔ سورۃ التکاثر آیت نمبر 8۔ ترجمہ۔ پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ کیا اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا یا شکر کے بجائے کفران نعمت کیا؟ نعمت کے متعلق سوال کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ جمع بین الروایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نعمت کے کئی درجے ہیں۔ ان میں اہم و اعلیٰ ترین درجہ ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کا ہے، بلکہ نعیم مطلق ولایت ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فتادہ سے فرمایا کہ تم عامہ آیا مبارکہ ثم لتسألن یوم عن النعیم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہی روٹی پانی وغیرہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس قسم کے سوال کرے۔ کیا تم کسی کو اپنے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دو اور اس کے بعد ان غذاؤں کے بارے میں جو اس نے کھائیں باز پرس کرو گے؟ فتادہ نے عرض کیا کہ پھر نعیم سے کیا مراد ہے؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کی ولایت و محبت کی نعمت ہے۔ نعیم ولایت کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا رہا؟ پیج نمبر 168۔ اس دن پوچھا جائے گا کہ تم نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان سے کتنی محبت کی اور ان کی کتنی پیروی کی۔ دشمنوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت عظمیٰ سے کیوں دشمنی کی۔ آب دوانا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس سلسلے میں کس قدر فضول خرچی سے کام لیا ہو، یا حرام سے کمایا ہو یا حرام میں خرچ کیا ہو، تو ان صورتوں میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ہر حرام اور ہر گناہ کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ 4 نعمتوں کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ پیج نمبر 168۔ بعض نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں خصوصیت سے پوچھا جائے گا۔ ایک ان میں سے عمر ہے۔ چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ فرشتے میدان محشر سے کسی کو قدم آگے نہیں بڑھانے دیں گے جب تک کہ وہ 4 نعمتوں کے بارے میں سوال کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں سوال کریں گے کہ اسے کیوں کر گزارا، جوانی کے زمانے میں اپنے کو کن کن چیزوں میں مبتلا کیا۔ نمبر 2، اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیسے حاصل کیا اور کہاں صرف کیا۔ نمبر 3، اسی طرح ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوگا۔ وہاں قانون الہی اچھی طرح جاری و نافذ ہوگا۔ نمبر 4، سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں صرف کیا، یہاں تک کہ اگر دکھاوے کے لیے فقراء اور مساکین پر انفاق کیا ہوگا تو وہ بھی محل مواخذہ میں آ جائے گا۔
عبادات کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ پیج نمبر 169۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 24 ترجمہ۔ انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے متعلق محشر میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ بہار جلد 3۔ کیا واجب نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیا ہے یا نہیں؟ اس امر عظیم کو جو ستون دین ہے اور الہی امانت تھی صحیح طور پر انجام دیا ہے یا نہیں؟ پھر ساری عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یعنی گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ جو بخش دیا جائے گا، دوسرا وہ گناہ جس کا ارتکاب کرنے والے کے لیے بخشش کی امید ہے، تیسرا وہ گناہ جو بخشا جانے والا ہی نہیں ہے۔ جو گناہ بخشا جائے گا وہ ہے جس کی تلافی دنیا میں ہو چکی ہو، یعنی مثلاً اس کے کرنے والے پر حد شرعی جاری ہو چکی ہو، کیونکہ خداوند عالم اس سے زیادہ بڑا اور کریم ہے کہ ایک گناہ پر دوہری سزا دے۔ دوسرا گناہ جس کے مرتکب کے لیے بخشش کی امید ہے وہ گناہ ہے جس کی تلافی دنیا میں نہ ہوئی ہو لیکن اس گناہ گار نے توبہ کر لی ہو۔ مرصد یا حق الناس کی گھاٹی پیج نمبر 170۔ تیسرا گناہ جو بخشے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ حقوق و مظالم عباد ہیں جو ایک دوسرے کے ذمے باقی رہ جاتے ہیں یا عائد ہو جاتے ہیں، یہی حقوق الناس ہیں جس سے خدا درگزر نہیں فرمائے گا۔ اگر کسی نے کسی کا ذرہ برابر مال یا تنکے کے برابر کوئی چیز ناحق یا غصب کر کے لی تو خداوند عالم میدان محشر میں اس کی تلافی ظالم سے کرائے گا۔ چنانچہ مرصاد جو آیہ مبارکہ قرآنی سورہ فجر آیت نمبر 14 میں آیا ہے، اس کی تفسیر حق الناس کی گھاٹی کی گئی ہے، یعنی تمہارا پروردگار کمین گاہ میں ہے کہ ہر شخص کا حق اسے واپس دلائے۔ ایک تنکے کے لیے 1 سال موقف میں معطلی پیج نمبر 170۔ محدث قمی نے منازل الآخرہ میں سلمان دارائی جو مشہور زاہدوں اور عبادت گزاروں میں سے ہے اور اس کا ذکر زہاد و عباد کے تذکروں میں کثرت سے آیا ہے، اس کی حکایت نقل فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بعض لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے احوال پرسی کی، تم اب کس حال میں ہو؟ اس نے کہا 1 سال ہو گیا کہ ایک گھاٹی میں معطل ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روز گھاس کے گٹھے شہر میں لے جا رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک تنکا توڑ لیا کہ اس سے خلال کروں۔ مرنے کے بعد 1 سال سے عذاب میں مبتلا ہوں کہ تو نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لوگوں کے مال میں کیوں تصرف کیا؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ اس کا مالک راضی تھا؟ 1000 برس مظالم کی گھاٹی میں پیج نمبر 170۔ یہ مت کہو کہ ایک دن کی بھی کوئی وقت و مالیت ہے، صحیح ہے کہ اس کی کوئی مالیت نہیں ہے، لیکن بہرحال مال تو ہے، کسی کی ملکیت تو ہے۔ بعض افراد ہیں جو مالک کی موجودگی میں اور اس کے سامنے چیز اٹھا لیا کرتے ہیں اور وہ بیچارہ شرم و لحاظ کی وجہ سے خاموش رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ یہ اخذ بحیا ہے جس کے متعلق روایت میں وارد ہے، یعنی اس طرح لینا بھی حرام ہے۔ ایسا کام کیجیے جس وقت دنیا سے جائیں تو آپ کے کندھوں پر کوئی ہلکا سا بھی بوجھ نہ ہو۔ اگر اب تک بھی اس طرح متوجہ نہیں تھے یا کوتاہی کی ہے تو اب سے مالکوں سے حلیت حاصل کر لیجیے۔ یہ مظالم کی گھاٹی بھی اشخاص کے اعتبار سے تفاوت رکھتی ہے، چنانچہ بعضوں کے لیے اس موقف میں معطلی کی مدت 1000 سال ہوگی۔ اخذ حقوق گیری پیج نمبر 171۔ خداوند بندوں کے معاملے میں 2 طرح کے معاملے عمل میں لائے گا، ایک معاملہ عدل پر مبنی ہوگا اور دوسرا اس کے فضل و کرم پر مبنی ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کے ذمے کسی دوسرے کا حق ہوگا، اس حق کے برابر اس شخص کی نیکیوں میں سے خارج کر کے صاحب حق کو دیا جائے گا۔ یہ معاملہ عدل پر مبنی ہوگا، مثلاً اگر کسی کی غیبت کی یا کسی پر تہمت لگائی تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس غیبت کرنے والے
یا تہمت لگانے والوں کی نیکیوں میں سے کتنی نیکیاں اس غیبت و تہمت کے عوض میں خارج کر کے اس مغتاب و محتمم کو عنایت کرے گا۔ اب اگر یہ غیبت کرنے والا خود ہی عمل خیر کے اعتبار سے مفلس و کلاش ہوگا تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسی غیبت و تہمت کے برابر مغتاب و محتمم کے گناہ اس شخص کے نامۂ اعمال میں بڑھا دے۔ کوئی ظالم اس دن اپنے کیفری کردار سے بچ نہیں سکتا۔ پیج نمبر 171۔ روزہ کافی میں حدیث 79 ایک طولانی حدیث قیامت کے روز حساب خلائق اور حقوق و مظالم کا بدلہ لینے کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے، میں ہی وہ خدا ہوں کہ میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، میں وہ حاکم و منصف ہوں کہ جو خلاف حق نہیں کہتا، میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کروں گا، آج میری بارگاہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، میں آج طاقتور سے کمزور کا بدلہ لوں گا اور قرض دار سے قرض خواہ کا قرض وصول کروں گا اور لوگوں کے حسنات و دستیاب کے ذریعے ایک دوسرے کے حقوق و قرضوں کا عوض دلاؤں گا۔ آج وہ دن ہے کہ اس پر پیچ راستے اور کٹھن منزل سے کوئی شخص میرے سامنے سے نہیں گزر سکتا، اس حال میں کہ کوئی مظلمہ اس کی گردن پر ہو۔ اے اہل محشر، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تمہارا جو حق بھی کسی کے ذمہ باقی ہو جو تم سے دنیا میں ظلم و ستم سے لیا گیا تھا، اس شخص سے وصول کرو، میں خود تمہارا اس شخص کے خلاف گواہ ہوں۔ مومن کا قصاص و تاوان کافر سے اور کافر کا مومن سے۔ پیج نمبر 172۔ مذکورہ بالا حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ ایک مرد قریشی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مرد مومن کسی کافر کے ذمہ اپنا کوئی حق رکھتا ہو تو وہ شخص اس کافر سے جو اہل جہنم ہے کیا چیز بدلے میں لے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرد مسلمان کے گناہوں میں سے اس حق کے برابر کم کر کے اس کافر کے اعمال بد بلکہ کفر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس مرد قریشی نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ذمہ کوئی حق رکھتا ہو تو وہ اپنا یہ حق اس مرد مسلم سے کیوں کر حاصل کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حقدار مسلمان کے حق کے عوض اس ظالم کے نیک اعمال میں سے کم کر کے اس حقدار مسلمان کے اعمال خیر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس مرد قریشی نے کہا اگر اس ظالم کے نامۂ اعمال میں کوئی نیکی ہی نہ ہو تو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس مظلوم حقدار کے گناہوں میں سے اس کے حق کے برابر کم کر کے اس ظالم کے اعمال بد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ حق کے برابر عذاب میں تخفیف۔ پیج نمبر 173۔ یہ بات تشنائے تحریر نہ رہ جائے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے ذمہ کوئی حق رکھتا ہوگا تو چونکہ کافر مسلمان کی نیکیاں لینے کی قابلیت نہیں رکھتا، لہٰذا مقتضائے عدل الہی یہ ہوگا کہ اس کافر کے حق کے برابر اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو مزید سمجھنے کے لیے اس مرد عابد کی داستان کی طرف رجوع کیا جائے جو ایک یہودی کے 5 قران کا مقروض تھا۔ وہ داستان اسی کتاب میں پہلے بیان کی گئی ہے۔ ادائے حقوق کا خوف۔ پیج نمبر 173۔ کتاب لآلی الاخبار صفحہ نمبر 548 میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کریں گے کہ سب اسے دیکھ لیں، پھر کہا جائے گا کہ جو کوئی اس شخص کے ذمے کوئی حق رکھتا ہو وہ آئے اور اس شخص سے اپنا حق وصول کر لے، اور اہل محشر کے لیے اس سے زیادہ سخت کوئی امر نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لے جو انہیں پہچانتا ہو اور شناسائی رکھتا ہو، اس خوف سے کہ کہیں وہ ان کے خلاف کسی حق کا دعویٰ نہ کر دے۔ روزے قیامت میں سب سے زیادہ مفلس۔ پیج نمبر 173۔
اسی کتاب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس ہمارے درمیان وہ شخص ہے جس کے پاس نقد و اثاثہ اور کوئی ملکیت نہ ہو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت میری امت کا مفلس انسان وہ شخص ہے جو میدان محشر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جنہیں بجا لا چکا تھا لے کر آئے، مگر اس حالت میں کہ کسی کو سب دشتم یعنی گالی دیا ہو اور کسی کا مال ناحق کھایا ہو اور کسی کا خون ناحق بہایا ہو یا کسی کو مارا ہو، پس اس کی نیکیاں مذکورہ حقداروں پر ان کے حقوق کے مطابق بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی وہ مقروض رہے گا، یعنی حقوق اس کے ذمے باقی رہ جائیں گے، تو حقداروں کے گناہ اس شخص کے گناہوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ معاملہ بافضل، پیج نمبر 174۔ عنایت پروردگار جس شخص کے شامل حال ہوگی باوجہ یہ کہ اس کے ذمے مظالم و حقوق ہوں گے، وہ حق الناس کے موقف میں معطل ہوگا۔ بعض اشخاص اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے بہشتی کثروں میں سے کثر کو نمایاں فرمائے گا اور ندا آئے گی، اے وہ لوگوں جو میرے فلاں بندے کے ذمے حق رکھتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس حق کے عوض اس کیسر میں قیام کرو تو میرے اس بندے کو معاف کر دو اور چھٹکارا دلا دو۔ صحیح ہے کہ جو شخص خدا کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھتا ہے اس کا کام ہر جگہ درست رہتا ہے، اگر خدا اصلاح نہ فرمائے تو بھلا کب ایسا ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نالہ فرماتے ہیں، یعنی خدایا کل دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھوں مجھے کون تیرے سوا نجات دلائے گا؟ آئیے ہم اور آپ بھی دعا کریں، پروردگار تو ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاملہ فرما۔ حضرت علیہ السلام نے ابو حمزہ شمالی کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی، اس میں کئی مقام پر اس امر کے متعلق نالہ فرماتے ہیں، خدایا تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ حوض کوثر، پیج نمبر 175۔ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر، آیت نمبر 1۔ اسلامی مسلمہ امور و عقائد میں سے جس کی صراحت قرآن مجید میں ہوئی ہے اور روایت عامہ و خاصہ بھی اس کے مطابق ہماری پیش نظر ہیں، حوض کوثر ہے، وہ خیر کثیر جو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمایا ہے۔ اس حوض کی لمبائی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں صنعا یمن سے بصرہ تک ہے اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر جام اس کے کنارے ہوں گے جو حور العین کے ہاتھوں سے بھرے جائیں گے اور مومنین کو دیے جائیں گے۔ یہ جام مختلف قسم کے ہوں گے، کچھ بہشتی چاندی کے ہوں گے اور کچھ بلور کے۔ حوض کوثر، بہشتی شراب، دودھ اور شہد کی نہریں، پیج نمبر 175۔ بعض روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حوض کوثر 3 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ بہشتی شراب، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ بہرحال مسلم ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حوض شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد ہوگا۔ سبحان اللہ! کیا کہنا اس حوض کا جس کا پینا گوارا ہوگا کہ جس کے بعد ہرگز پیاس محسوس نہ ہوگی۔ شیخ شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص میں اور دوسرے محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ حوض کوثر کے ساقی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے اور ہر مومن کو آب کوثر نصیب ہوگا۔ کوثر عزاداران حسین علیہ السلام سے شاد و مسرور ہوتا ہے، پیج نمبر 176۔ حسینی عزاداروں کو حوض کوثر سے ایک اور خصوصیت حاصل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام پر رونے والے جب حوض کوثر پر وارد ہوں گے تو حوض کوثر شاد و مسرور ہوگا۔
حوض کوثر کے متعلق زیادہ تفصیلات جاننے کے لیے مرحوم خیابانی کی کتاب محرم الواقع الایام کا ابتدائی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ نغمہ بہشتی سے آگاہ ہونے والے کان، پیج نمبر 176۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اس حوض کے اطراف میں 1000 درخت خلق فرمائے ہیں۔ ہر درخت میں 360 شاخیں اور پتے ہیں اور ہر پتے سے مختلف نغمے بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان طرب انگیز نغموں اور خوش آئند آوازوں کو سنیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کان اس قابل بنا لیں، یعنی دنیا کی موسیقی اور یہاں کے لہو و لعب سے اپنے کانوں کو آشنا نہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ظہور، پیج نمبر 176۔ منازل قیامت میں سے ایک منزل وہ بھی ہوگی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کی عظمت شان و جلالت قدر کا مظاہرہ ہوگا۔ لوائے حمد سے مراد وہ نور کا علم ہے جس کی بلندی 1000 سال کی راہ کے برابر ہوگی۔ اس میں 3 پھریرے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی مشرق و مغرب کے درمیانی مسافت کے برابر ہوگی۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ یعنی ہر پھریرہ آفتاب و ماہتاب سے بڑا ہوگا۔ ایک پھریرے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا اور دوسرے پر الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے پھریرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ تمام انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام و صالحہ اور مومنین اس علم کے سائے میں قیام کریں گے جس کے علم بردار شاہ خیبر گیر جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں گے۔ منبر وسیلہ، پیج نمبر 177۔ مذکورہ عبارت دعا میں وسیلے سے مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاص منبر نور ہے جو میدان محشر میں نصب کیا جائے گا۔ وہ منبر 1000 زینوں کا ہوگا اور ہر زینہ سے دوسرے زینے تک زمرد و زبرجد و یاقوت اور سونا جڑا ہوا ہوگا اور یہ سب جواہرات بہشتی ہوں گے۔ سب سے اوپر والا زینہ عرشائے منبر حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کے لیے مختص ہوگا اور اس سے نیچے والا دوسرا زینہ وسیع بلا فاصلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہوگا اور اس کے بعد والے زینے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے انبیاء و اوصیاء کے لیے ہر ایک کے مدارج کے اعتبار سے ہوں گے۔ مقام محمود، پیج نمبر 177۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے منبر پر تشریف فرما ہوں گے اور پروردگار عالم کی حمد و ثنا کا آغاز فرمائیں گے تو ایسی مدح پروردگار فرمائیں گے کہ اولین و آخرین میں سے کسی نے بھی ایسی مدح پروردگار نہیں کی۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ، انبیاء علیہ السلام، صالحہ اور مومنین سے فرمائیں گے۔ کیا کہنا اس سعادت و افتخار کا کہ ایسے مقام بلند و رفیع پر عالم وجود کی سب سے پہلی شخصیت کسی کو یاد کرے۔ پروردگار ہم کو صالحہ کے زمرے میں قرار دے۔ زیارت عاشور میں اس جملے کو غور سے پڑھیے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اس مقام محمود پر پہنچا دے جو اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بزرگواروں کے لیے خدا نے مقرر فرمایا۔ یہ مقام بلند اور ارجمند جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداری اور سحر خیزی کا سلسلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ ترجمہ: اور رات کے خاص حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، یہ سنت تمہاری خاص فضیلت ہے۔ قریب ہے کہ قیامت کے دن خدا تم کو مقام محمود تک پہنچائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک تا صبح آرام نہیں فرمایا اور اس قدر عبادت فرمائی کہ آپ کے پاہائے اقدس متورم ہو گئے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہشت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے، پیج نمبر 178۔
اسی مقام محمود پر حسین ترین ملک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرے گا اور کہے گا کہ میں کلید دار جنت رضوان ہوں۔ پھر وہ جنت کی کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا۔ اس کے بعد ایک محیب و خوفناک فرشتہ خدمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر جہنم کی کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب کنجیاں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد فرمائیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام صراط کے پاس تشریف لائیں گے اور جس شخص کو اجازت مرحمت فرمائیں گے وہ بہشت میں جائے گا، ورنہ آتش جہنم کے شعلے اسے جہنم میں گھسیٹ لیں گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر علیہ السلام سے فرمائیں گے، یا علی، آتش جہنم تمہاری جنتی اطاعت کرتی ہے اور اس غلام کی اطاعت سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے آقا کی کرتا ہے۔ ترجمہ: اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صراط بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا اعتقاد رکھنا واجب ہے اور جو ضروریات دین میں سے ہے۔ اجمالاً اس کا عقیدہ بھی ضرور رکھنا چاہیے۔ صراط کے لفظی معنی راستہ ہیں۔ جو لوگ دنیا میں راہ راست پر رہے ہیں، یعنی حق و حقیقت، درستی و دینداری کے جاؤ مستقیم سے منحرف نہیں ہوئے، وہ آخرت میں بھی اس صراط سے جو جہنم پر قائم ہوگا صحیح و سالم گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض مثل برگ گزر جائیں گے، کچھ گھوڑے پر سوار انسان کی طرح اور کچھ گرتے پڑتے گزریں گے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں جس طرح رہے ہوں اور راہ شریعت میں جس طرح گامزن رہے ہوں گے، اسی انداز سے وہاں صراط پر بھی گزریں گے۔ جہنم کی 1000 مہاریں 1000 فرشتوں کے ہاتھوں میں، پیج نمبر 179۔ آیت مبارکہ سورہ فجر آیت نمبر 23 کی تفسیر میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت جہنم کو لائیں گے اس حالت میں کہ اس کی 1000 مہاریں ہوں گی اور ہر مہار کو 1000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ اس طرح 1000 10 لاکھ فرشتے جہنم کو کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ جہنم نعرہ مارے گی اور اس سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ ادھر وہ تمام اہل محشر کو نگینہ کی طرح اپنے حصار میں لے لے گی۔ اہل محشر اس طرح مضطرب اور بے قرار ہوں گے کہ قریب ہلاکت پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حکم پروردگار ہوگا کہ صراط کو لایا جائے، ایک پل جہنم پر قائم کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اور کسی کے لیے استثناء بھی نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 71-72 اس امر کی صراحت کرتی ہے۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ پل صراط اسی پر ہے۔ یہ تمہارے پروردگار پر حتمی اور لازمی وعدہ ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنوں کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے۔ کیا بہشتی اور کیا جہنمی، سب کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے میں 7 گھاٹیاں ہوں گی اور ہر گھاٹی میں چند موقف ہوں گے اور ہر موقف 17,000 فرسخ کی مسافت رکھتا ہوگا اور ہر گھاٹی میں 70,000 ملک معمور ہیں۔ غرض سب کو ان گھاٹیوں سے گزرنا لازمی ہے۔ پہلی گھاٹی، پیج نمبر 170۔ پل کے شروع میں ہی تمہارا راستہ روک لیں گے، اے وہ شخص جس نے اپنے بھائی سے، باپ سے اور اپنی ماں سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ قطع رحم کے علاوہ اس نتیجہ بد کے جس کا ظہور دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، از قبیل کوتاہی، عمر اور مال سے برکت کا سلب ہو جانا، آخرت میں بھی پل صراط کے ابتدائی ہی موقف میں اس کی باعث پرس ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 1۔ ترجمہ:
اور اس خدا سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور کتار رحم سے بھی ڈرو۔ اگر تمہارے اعضاء و قربا اور ذی الارحام میں سے کوئی مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ محتاج ہو تو اس کی دستگیری و مدد کرو، اگر وہ کوئی حاجت رکھتا ہو تو اسے پوری کرو، لازم اوقات میں اس کی ملاقات کے لیے جاؤ۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔